انہوں نے تو ایکچوئل پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو بلایا تو زندہ ہو کے آ گئے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو خود مٹی کے پرندے بناتا ہوں، مٹی کے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی کی مورتیاں بناتا ہوں پرندوں کی شکل کی. اور جب وہ مٹی کی مورت بنتی ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں فَأَنفُخُ فِیہ، پھر اس مٹی کی مورت کے اندر میں پھونک مارتا ہوں. جب پھونک مارتا ہوں فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّہ، تو میرے پھونک مارنے سے وہ مردہ مٹی کی مورت زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی پھونک کے اندر کتنی تاثیر ہے. کتنی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان پھونکوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ ایسے ہی بس پھونکے مرواتے رہتے ہیں. اگر کسی کے اندر کچھ ہو تو پھونک میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مردہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تو وہ بھی زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع کرتے. اور پھر آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّہ، میں اللہ کے اذن سے قبروں کے اندر دفن کیے ہوئے مردوں کو بھی آواز دیتا ہوں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ شان اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. اور پھر حاضرین محترم، اگر یہ شان جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے مردہ زندہ کرنا، اسے آواز دینا، بلانا اور زندہ ہو کے آ جانا، اگر یہ شان ابراہیم کو دی، یہ شان عیسیٰ کو عطا کی، تو خود سوچئے کہ کیا عالم ہوگا شان مصطفیٰ کا، کیا عالم ہوگا مقام مصطفیٰ کا، کہ جن کی شان آدم عیسیٰ سے بھی بلند ہے اور ابراہیم سے بھی بولیے بلند مقام ہے. اگر وہ رسول چاہیں تو کیا ان کے کہنے پر مردہ زندہ نہیں ہوگا؟ بولیے. آئیے اس مقام پر ایک روایت جسے حضرت قاضی ایاز مالکی نے الشفا کے اندر بیان کیا، اور اس کے راوی حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے ہم اپنی بیٹیوں کو چونکہ زندہ زمین میں درگور کیا کرتے تھے، اور میں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا. اس نے اپنا وہ پورا واقعہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک جنگل میں لے گیا زندہ دفنانے کے لیے. میری چھوٹی معصوم بچی راستے میں میرے ساتھ معصومانہ انداز میں باتیں کرتی، پیار محبت کی باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ چلتی رہی. جب ہم جنگل میں پہنچے تو میں نے اس بچی کو دفنانے کے لیے ایک گڑھا کھودا. جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی اڑتی تھی اور وہ اڑ کر میرے جب کپڑوں پر پڑتی تو وہ میری بچی آگے بڑھ کر میرے کپڑے جا رہی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گڑھا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے. جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گڑھے میں ڈال دیا. جب ڈال کر اوپر مٹی ڈالنے لگا تو اس نے چیخیں ماری، وہ روئی کرلائی، اس نے فریادیں کی، میرے آگے ہاتھ جوڑے، مگر میرا دل اتنا سخت تھا کہ اس کی کوئی چیخ و پکار میرے اوپر اثر انداز نہ ہو. اس کی آہوں اور سسکیوں نے عرش الہی کو ہلا دیا، مگر اس پتھر دل شخص پر اثر کہنے لگا کہ میں نے مٹی ڈال کے اسے وہاں دفنا دیا، دبا تو دیا، اس لمحے تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، مگر یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے، جب سے اندر ایمان کا اجالا ہوا،
ایمان کی روشنی، ایمان کا نور آیا ہے دل میں، تب سے میرا جینا مشکل ہو گیا۔ اس دل کے اندر اتنی رقت آ گئی، اتنی نرمی آ گئی کہ یا رسول اللہ اب جب بھی کبھی مجھے اس واقعہ کی یاد آتی ہے تو میرا دل لرز جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، میں زار و بدار روتا ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، بے قرار رہتا ہوں، میں اتنا ظالم تھا، میں نے کیا کیا؟ تو حضور میں بہت پریشان ہوں، آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ آپ مجھے میری اس بیٹی سے ملوا دیں۔ اس بیٹی سے بولیے ملوا دیں جس کے ساتھ میں نے اتنا ظلم کیا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے اس جنگل میں لے چلو جہاں تم نے اس بیٹی کو دفن کیا تھا۔ وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب حضور وہاں پہنچے اس نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اس بچی کو دفنایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اپنا رخ کر کے توجہ کر کے حضور علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا یا فلانہ اجب دعوتی۔ اس بچی کو آواز دے کر فرمایا کہ اے بیٹی تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بیٹی اپنی قبر کے اندر سے نکلی، مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، جی ہاں میرے آقا میں حاضر ہوں، حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگی بیٹی یہ تیرا والد جس نے تجھے اس زمین کے اندر زندہ دفنایا تھا، آج یہ تیرا باپ کلمہ پڑھ چکا ہے، تیری ماں بھی کلمہ پڑھ چکی، تیرے والدین مسلمان ہو چکے، مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، بیٹے یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، اب اٹھ تو گئی ہو مگر اگلے جملے میرے آقا کے فرمایا کہ اگر چاہو تو کیا تمہیں اپنے والدین کے ساتھ واپس گھر نہ بھجوا دو؟ واپس عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے، مگر جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ وہ معجزاتاً وقتی زندہ ہوتے تھے، جب معجزہ طلب کرنے والے دیکھ لیتے کہ زندہ ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ موت واقعہ ہو جاتی تھی، زندہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے زندگی بسر بولیے جسٹ ایک معجزہ دکھانے کے طور پر زندہ کیا جاتا تھا، مگر یہاں میرے آقا اس بچی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے چاہو تو اب تیرے ماں باپ وہ نہیں رہے، بدل چکے ہیں، مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، میری غلامی میں آ چکے ہیں، چاہو تو تمہیں ان والدین کے ساتھ اپنے گھر نہ بھجوا۔ یہ اختیار اللہ نے کسے عطا کیا؟ اپنے محبوب کو۔ اس بچی نے جواب دیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تو آپ کا حکم ہے تو میں ٹال نہیں سکتی، اور اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو اس بچی نے کہا لا حاجت لی فیہما، یا رسول اللہ اب مجھے ان ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کرنے لگی وجدت اللہ خیرا منہما، یا رسول اللہ بس اب جس مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہوں میں نے اپنے خدا کو ان ماں باپ سے کہیں زیادہ کریم پایا، رحیم پایا ہے، اور اس کریم اور رحیم رب کی بارگاہ چھوڑ کر اب واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ باپ نے معافی مانگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تمہیں ان کے ساتھ بھیج دوں، مگر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ اب جانا مجھے گوارا اس لیے نہیں کہ جس کریم کے بارگاہ میں جا چکی ہوں، وجدت اللہ خیرا منہما، میں نے اس رب کے کرم کو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے اسے شفیع پایا۔ باپ نے یہ سارا منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نمناک آنکھوں سے کہنے لگا یا رسول اللہ
اب میرا دل مطمئن ہو گیا، کوئی بات نہیں، یہ جہاں خوش رہنا چاہتی ہے وہیں چلی جائے۔ دوبارہ پھر اسے وہاں دفنا دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور یہ تو انسان ہے نا، مردہ بچی ہے جو زندہ ہو کے آئی، میرے آقا کو تو اللہ نے یہ شان عطا کی۔ صحیح بخاری کو اٹھائیں تو آپ نے تو اگر مردہ کٹے ہوئے لکڑی کے تنے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی زندہ ہو گیا، بے جان لکڑی، کھجور کا تنا جو کاٹ کر مسجد کے اندر ستون لگایا گیا تھا، وہ ستون جب آقا جس کے ساتھ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، جب ممبر پر بیٹھے تو وہ ستون لکڑی کا خشک تنا بھی حضور کی جدائی میں رونے لگ گیا۔ آقا کی جدائی میں آقا علیہ السلام نے اس پر جا کر ہاتھ رکھا تو وہ سسکیاں لیتے ہوئے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں سسکیاں لیتا ہے، اس طرح وہ حضور کے بغل میں سسکیاں لے کر رونے لگا۔ میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا، اور اگلی بات حضور نے فرمایا، لکڑی کے خشک تنے میری جدائی میں رہے ہو۔ اب ذرا حضور کا کرم دیکھیے، فرمانے لگے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، اگر کہو تو تمہیں پھر سے زندگی دے کے ہرا بھرا نہ کر، زندگی دے کے پھر سے سر سبز و شاداب نہ بنا دوں۔ ارے کہاں کھجور کا تنا جسے کاٹ کر مسجد کے اندر بطور ستون لگایا گیا، خشک تنا مردہ ہو چکا، اب حضور کہتے ہیں کہ اگر چاہو تو تمہیں دوبارہ زندگی دے دوں، تمہیں سر سبز و شاداب کر دوں، ہرا بھرا کر دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں جنت کے باغ میں نہ لگا۔ کہاں؟ جنت کے باغ میں۔ اس کھجور کے تنے نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس دنیا میں ہرا بھرا کرنے کے بجائے یہ دوسرا فیصلہ مجھے زیادہ قبول ہے کہ اگر ہو سکے تو مجھے جنت کے باغوں میں لگا، مجھے جنت کے۔ تو حاضرین محترم، یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی کہ وہ انسان تو انسان، وہ بے جان لکڑی کے تنے کو بھی اگر چاہے تو دوبارہ زندگی عطا کرے، چاہے تو اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ شان اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ تو یحیی و یمیت، وہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے ہی، مگر خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میرا ہو جائے میں اسے بھی اختیار دے دیتا ہوں، اسے بھی ملک دے دیتا ہوں۔ اور لوگوں جو دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے، جس نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مردہ لکڑی کے تنے کو دوبارہ تر و تازہ ہرا بھرا اور حیات دے سکتا ہے، کیا وہ اپنی حیات کے بارے میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ بولیے، اپنی حیات کے بارے میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ یقیناً، کیوں نہیں؟ خالق کائنات نے تو اپنے پیغمبر کو جب اپنی طرف بلانا چاہا اس وقت بھی اپنے محبوب کو اختیار دیا، فرمایا پیارے اگر چاہو تو تمہارا رب تمہارے ملاقات کا مشتاق ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری عمر یہیں، اگر رہنا چاہو تو ادھر ہی تمہیں اختیار دے دیا جائے، چاہو تو اپنے رب سے ملنے آ جاؤ۔ تاجدار کائنات نے خود صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی طرف جانے کو پسند فرمایا، اپنے رب کی طرف جانے کو۔ تو یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت کا جو مالک ہے، ایک ہم ہیں جن کا نہ زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر اختیار ہے، اور ایک اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے زندگی پر بھی اختیار دے رکھا ہے اور موت پر بھی اختیار دے رکھا ہے۔ تو حاضرین محترم، یقیناً اگر کوئی خالق کائنات کا ہو جائے، یہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر کئی واقعات اولیاء اللہ کے ایسے ملتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے زندگی اور موت کے اوپر تصرف اور اختیار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ کی اتباع میں آ جائے، اس کی پیروی میں آ جائے، تو پھر خالق کائنات اپنے بندوں کو زندگی کا بھی اختیار دے دیتا ہے اور موت کا بھی اختیار دے دیتا ہے۔ سو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ آئیں
اس 4 روزہ عارضی زندگی کے اندر طاقت پا کر، اختیار پا کر، اقتدار پا کر، مال پا کر، دولت پا کر، شان و شوکت پا کر حقیقی عطا کرنے والے بادشاہ کو نہ بھولیں۔ ہر وقت نگاہ اس کے تصرف پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیارات پر اور اس کے تصرفات پر رہے، اور بندہ سب کچھ پا کر اکڑنے کے بجائے اس کے دربار میں جھکتا چلا جائے۔ کیا؟ جھکتا چلا جائے، اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، تو پھر خالق کائنات اسے زندگی کا بھی مالک بنا دیتا ہے، موت کا بھی مالک بنا دیتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں اپنی بارگاہ میں کما حق کو جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قدرت کاملہ کے سامنے جھکنے کی اور اپنی خالصتاً کامل بندگی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے اور باطن کی بھی اصلاح فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔